قرآن ہے، تو وہ ان سے جب اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس آیت کا کیا مطلب ہے، تو انہوں نے پھر اس کا مطلب یہ بتایا کہ اگر کوئی شخص زخمی ہو جائے، اس کو زخم لگ جائے، وہ تیر کا ہے، تلوار کا ہے، اور وہ زخم ہلکا ہو یا گہرا ہو، اور پھر وہ اس صورت میں جنبی بھی ہو جائے، اس کو احتلام ہو جائے، تو اب وہ کیا کرے؟ اور وہ اس بات سے ڈرتا ہو کہ اگر میں نے غسل کیا، نہایا، تو میں شاید مر جاؤں، چونکہ زخم پر اگر پانی پڑ گیا تو پانی کے پڑ جانے سے زخم کے خراب ہونے کا اندیشہ بہرحال ہے۔ تو اب اس کے ذہن میں یہ اندیشہ ہے، تو پھر اب وہ کیا کرے؟ تو وہ تیمم کر لے۔ تو اب اس حدیث سے جو ہمیں مسئلہ معلوم ہوا وہ یہی ہوا کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو اور اس کو پانی نہ ملے تو وہ تیمم کر لے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب نماز پڑھنا چاہو اور وضو یا غسل میں کوئی امر مانع ہو، کوئی چیز رکاوٹ ہو، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اور اس آیت میں بیماری اور مرض سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے مراد معمولی تھوڑا پھنسی، خارش، خراش تو بہرحال نہیں ہے، لہذا اس سے مراد وہ بیماری ہے جسے عرف عام میں بیماری سمجھا جاتا ہے، وہ بیماری اس سے مراد ہے۔ اور یہ بیماری کس درجہ کی ہو تو تیمم جائز ہے؟ تو اس بارے میں بعض ائمہ کا اختلاف ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایسی بیماری میں تیمم جائز اور درست ہے جس سے انسان کی موت واقع ہونے کا اندیشہ ہو، جیسا کہ اس حدیث میں بھی اس کا ذکر آ گیا، یا کسی عضو اور جسم کے حصہ کے ضائع یا عیب دار ہونے کا خوف ہو، تو پھر تیمم کرے گا۔ کیونکہ پانی سے بعض دفعہ زخم خراب ہو جاتے ہیں یا کوئی مرض بڑھ جاتا ہے، تو لہذا وہ پھر پانی استعمال نہ کرے اور تیمم کر لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر بیماری کے طول پکڑ جانے کا ڈر ہو، یعنی کہ ایک بندہ اگر پانی استعمال نہیں کر رہا ہے تو جلد صحت یاب ہو جائے گا، لیکن اگر اس نے پانی استعمال کر لیا تو پھر اس کی بیماری 2 دن کی بجائے وہ ہفتے کی ہو جائے گی، ہفتے کی بجائے وہ مہینوں پر چلی جائے گی، اور بندہ پھر مختلف دوائیاں کھاتا رہے گا، لیکن شاید وہ تندرست جلدی نہ ہو۔ تو ایسا بندہ بھی تیمم کر سکتا ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ تو اس آیت میں سفر میں ہونے کی صورت میں بھی تیمم کرنے کی اجازت ہے۔ تو سفر میں تیمم کرنے سے مراد کہ اگر اس کو پانی نہیں ملتا ہے سفر میں، چونکہ خاص طور پر پھر عرب کا سفر کہ ریگستان کا سفر ہے، دور دراز تک پانی نہیں ملتا ہے، تو اب وہ شخص پھر کیا کرے؟ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اب وہ پھر کیا؟ وہ تیمم کر لے، اور تیمم کر کے وہ نماز ادا کر لے۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، اگر کوئی شخص بیمار ہے یا کوئی زخمی ہے یا کوئی سفر میں ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے، یا پانی کے استعمال کی وجہ سے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، زخم کے خراب ہو جانے کا خطرہ ہے، تو پھر وہ تیمم کر لے۔ اور یہ صورتحال پیش آ سکتی ہے خاص طور پر خواتین کو، کہ خواتین کا جیسے کہ آپریشن ہوتا ہے بچے کی ولادت کے وقت، اور اس کا زخم ٹھیک نہیں ہوتا ہے، 40 دن کے بعد وہ جو نفاس کا خون ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ جو زخم ہے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، اس میں جو ٹانکے لگے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں اگر غسل کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ تو پھر وہ تیمم کر لے، کیونکہ زخم کے خراب ہونے سے پھر زخم کے بڑھنے کا بھی خطرہ ہے، اور اگر وہ زیادہ ہی زخم خراب ہو گیا تو اس سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، لہذا پھر وہ تیمم کر کے وہ گزارا کر سکتے ہیں۔ آگے حدیث وان علی رضی اللہ عنہ قال انکسرت احدى زندي فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أمسح على الجبائر، رواه ابن ماجہ بسند واحد جدا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ میرا گٹ ٹوٹ گیا، میری کلائی ٹوٹ گئی، انکسرت ٹوٹ گئی، احدى زندیہ میری ایک کلائی ٹوٹ گئی، فسألت تو میں نے پوچھا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کیا کروں؟ فامرنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا ان امسح، یہ کہ میں مسح کر لوں، علی الجبائر پٹیوں پر،
کہ کلائی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس پر پٹیاں جو باندھی ہوئی ہیں تو ان پر میں مسح کر لوں۔ تو اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور نہایت کمزور اور ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پوچھا ہے تو وہ زخم آیا اور اس پر پھر پٹی بندھی ہوئی ہے اور اس پر پھر مسح کرنے کا ہی کہا گیا۔ جائے کہ حدیث ضعیف ہے لیکن مسئلہ اس کے اندر بھی وہی بیان ہوا ہے جو پچھلی حدیث کے اندر۔ آگے حدیث وعن جابر رضی اللہ عنہ فی الرجل الذي شج فاغتسل فمات انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده، رواه ابو داود بسند فيه ضعف وفيه اختلاف على راویہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے اس شخص کے بارے میں، پھر رجولی اس شخص کے بارے میں کہ شجہ جس کے سر میں زخم آیا تھا، اس آدمی کے سر میں چوٹ لگی تھی، زخم آیا تھا، اس کے بارے میں روایت ہے فاغتسل تو اس نے غسل کیا، فمات پس وہ مر گیا۔ تو انما کان یکفیہ تو اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا ان یتیمم کہ وہ تیمم کر لیتا، ویعصب علی جرحہ اور وہ اپنے زخم پر پٹی باندھ کر وہ مسح کر لیتا، ویمسح علیہا وہ زخم پر پٹی باندھتا اور پھر اس پر مسح کر لیتا، ویغسل سائر جسدہ اور باقی بدن کو دھو لیتا۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے ضعیف سند کے ساتھ اور اس کے راویوں میں بھی اختلاف ہے۔ تو اب یہ جو اس کے اندر واقعہ بیان ہوا ہے وہ یہی ہے کہ وہ ایک صحابی وہ جو ہے سفر میں تھے اور ایک آدمی کے سر پر وہ جو پتھر لگا اور وہ زخمی ہو گیا، اور پھر جب وہ سویا تو اسی حالت میں اس کو احتلام ہو گیا، یعنی اس پر غسل فرض ہو گیا، اور اس نے اپنے ساتھی سے دریافت کیا کہ آیا اب میں کیا کروں، تو وہ میرے لیے تیمم کی گنجائش اور رخصت دیتے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تمہیں پانی کے استعمال کی طاقت ہے تو ہم تیرے لیے رخصت نہیں پاتے، یعنی کہ اب تم پانی موجود ہے، پانی استعمال کر سکتے ہو تو بھائی پھر تم غسل ہی کرو، پھر ہم تمہیں کیسی اجازت دے سکتے ہیں کہ تم پانی کو چھوڑ کر تم صرف تیمم کر لو؟ تو انہوں نے بہرحال اس کو اجازت نہ دی۔ تو جب انہوں نے اس کو پانی استعمال کرنے کا کہا تو اس نے پھر پانی استعمال کیا۔ جب اس نے پانی استعمال کیا تو اب اس کے سر پہ جو زخم تھا اس میں پانی لگ گیا، جب اس میں پانی لگا ہے تو اس کی وجہ سے زخم خراب ہو گیا، اور اسی زخم کی وجہ سے وہ شخص فوت ہو گیا۔ تو اب وہ شخص جب فوت ہوا تو ظاہر بات اس کی اطلاع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب یہ لوگ سفر سے واپس آئے اور انہوں نے سارا واقعہ بتایا اور فوت ہونے کی اطلاع دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں نے اسے قتل کر دیا، ان پر اللہ کی مار ہو، ان لوگوں نے اس کو قتل کیا، ان پر اللہ کی مار ہو۔ جب انہیں مسئلہ کی نوعیت کا علم نہیں تھا تو انہوں نے دریافت کیوں نہیں کیا؟ بے خبری اور عدم واقفیت کا علاج دریافت کرنا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اس کے لیے یہ کافی ہوتا، یعنی کہ اس کی سر زخم تھا اس پر وہ پٹی باندھ لیتے اور اس کے اوپر مسح کر لیا جاتا، اور اس کے علاوہ جو باقی بدن تھا اس کو دھو لیا جاتا، تو یہ اس کے لیے درست تھا۔ تو اس حدیث سے بھی وہی بات معلوم ہوئی کہ اگر کسی کا زخم ہے اور پانی استعمال کرنے سے لگتا ہے کہ زخم خراب ہو جائے گا یا بیماری بڑھ جائے گی یا اس کا مرض لمبا ہو جائے گا، تو کوئی بھی ایسا جب مسئلہ ہے تو پھر وہ کیا کرے؟ وہ پھر تیمم کرے۔ تو یہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ تو شریعت کی جو اجازت ہے اور شریعت کی جو آسانی ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں بتا بھی دیا جائے اس معاملے میں رخصت ہے، اس معاملے میں آسانی ہے، لیکن وہ پھر بھی وہ کام کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ نہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں
کہ جب آپ کو دو کاموں میں سے اختیار دیا جاتا کہ یہ کام کر لو یا یہ کام کر لو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آسان کام ہوتا تھا نا اس کو چنتے، آسان کام کو لیتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسانی کی طرف جاتے تھے تو اس کا مطلب آپ کا اسوہ یہ ہوا، آپ کا نمونہ یہ ہوا، تو ہم بھی آسانی کی طرف جائیں۔ جب اللہ پاک نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی زخم لگا ہوا ہے، چوٹ لگی ہوئی ہے، تو پھر تیمم سے گزارا ہو سکتا ہے، اور پانی کے استعمال کرنے سے زخم بڑھ سکتا ہے، خرابی ہو سکتی ہے، مرض بڑھ جائے گا، تو پھر ہمیں زیادہ متقی اور پرہیزگار نہیں بننا چاہیے، تکلف نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو اللہ نے رخصت دی ہے، جو آسانی فرمائی ہے، اس آسانی کو اختیار کرنا چاہیے۔ جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یرید بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، اللہ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا ہے۔ آگے حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال من السنہ ان لا يصلي الرجل بالتيمم الا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ لا يصلي الرجل بالتيمم، کہ آدمی تیمم کر لے، تیمم کے ساتھ صرف ایک نماز پڑھے، ثم یتیمم، پھر وہ تیمم کرے للصلاۃ الاخری، دوسری نماز کے لیے۔ یعنی اگر تیمم کیا ہے اور پھر نماز پڑھ لی ہے، تو پھر جب اس نے دوبارہ نماز پڑھنی ہے، بھلے وہ اس نے نہ کوئی پیشاب کیا ہے، نہ پخانہ کیا ہے، نہ وہاں ہوا کا اخراج ہوا ہے، یعنی کہ کوئی بھی کام وہ نہیں کیا جس کے ساتھ اس کا تیمم ٹوٹ جائے۔ تیمم بھی انہی چیزوں سے ٹوٹے گا جن چیزوں کے ساتھ وضو ٹوٹتا ہے، تو ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے، لیکن کوئی یعنی کہ اس کا پھر تیمم نہیں ٹوٹا، یعنی کہ وہ طہارت کی حالت میں ہے، تو کیا وہ دوسری نماز پڑھ لے کہ نہ پڑھے؟ تو اس میں یہی فرمایا کہ پھر وہ مطلب ایک تیمم کے ساتھ ایک ہی نماز پڑھے، دوسری نماز کے لیے بھلے اس کا تیمم ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا ہے، لیکن وہ پھر نیا وضو کر لے۔ تو اب اس حدیث پر جو حکم لگایا وہ ہے رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف جدا، کہ امام دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی ضعیف سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے۔ تو اب یہ چونکہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف بھی بہت زیادہ ہے، تو اس سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہوتا۔ تو اب جو شارحین حدیث ہیں مختلف، انہوں نے جو بات لکھی ہے، وہ جو صحیح بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر تو یہ حدیث صحیح ہوتی تو پھر اس کا مطلب ہے پھر تو مسئلہ ایسے ہی ہونا تھا، لیکن اب چونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو لہذا اب مسئلہ ایسے نہیں ہوگا۔ پھر مسئلہ کیسے ہوگا؟ مسئلہ یہی ہوگا کہ جس آدمی نے تیمم کیا ہے تو پھر تیمم کر لینے کے بعد اگر اس کا تیمم نہیں ٹوٹا ہے تو تیمم بھی انہی امور سے ٹوٹے گا جن سے وضو ٹوٹتا ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ کئی نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی جب تک وہ اس کا تیمم نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک وہ نماز پڑھ لے۔ جیسے ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، ایسے ہی تیمم کے ساتھ بھی کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو تیمم بھی اس وقت ختم ہوگا جب کوئی ایسا کام کیا جائے گا کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا تھا، تو پھر اس کا تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو یعنی اس کے اندر بھی مزید آسانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک تیمم کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں۔ تو یہاں تک تیمم کے جو مسائل تھے وہ مکمل ہوئے۔ اس کے بعد ہیں اگلا باب شروع ہوتا ہے باب الحیض، حیض سے متعلق احکام کا بیان۔ تو اب حیض کے مسائل یہاں سے شروع ہوں گے۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے ہم نے کہ حیض کیا ہے، حیض کسے کہتے ہیں، اور حیض جو آتا ہے خواتین کو اس کی حکمت کیا ہے، اور پھر حیض کی مدت کتنی ہوگی، اور حیض کب آتا ہے، حیض کے خون کی علامات کیا ہے، پھر حیض کے احکام کیا ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں حدیث کو پڑھنے سے پہلے ہم انشاءاللہ سمجھیں گے۔ جہاں تک حیض جو لفظ ہے نا، تو اس کا لغوی معنی یہ ہے، اس لفظ کا معنی ہے
اس لفظ کا معنی ہے بہنا۔ چنانچہ جب بارش یا سیلاب کی وجہ سے وادی بہہ پڑے تو عرب کہتے ہیں ہاذل وادی، وادی بہہ پڑی، یعنی کہ وادی کے اندر پانی جمع ہوا اور وہ پانی ڈھلوان کی طرف وہ چل پڑا، بہہ پڑا، تو ہاذا کا مطلب ہے بہنا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا اس لفظ کا معنی۔ اب اس کی تعریف کیا ہے، کس خون کو حیض کا خون کہا جائے گا؟ تو اصطلاح میں یہ خون کے اس طبی سیلان کو کہتے ہیں جس کو عورت کا رحم بالغ ہونے پر شرمگاہ سے گراتا ہے، کہ جب کوئی لڑکی بلوغت کو پہنچتی ہے تو پھر اس کے رحم سے خون بہنا شروع ہوتا ہے، تو لہذا اس خون کو حیض کہتے ہیں، تو وہ حیض کا خون کہلائے گا۔ تو یہ حیض کا خون اس کو کہا جائے گا۔ اب حیض کے خون کی تخلیق کی حکمت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس خون کو پیٹ میں پرورش پانے والے بچے کی غذا کے لیے پیدا فرمایا۔ حیض اللہ تعالیٰ نے اپنی بندیوں کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو اماں حوا سے لے کر آج تک اور قیامت تک آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کو آتا رہے گا۔ چنانچہ اگر یہ طبعی ہو تو اس کے آنے سے عورت کو قدرے کمزوری ہو جاتی ہے، اور اگر یہ غیر طبعی ہو تو اس کے ضرر کا اثر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ تب یہ خون زیادہ نکلتا ہے۔ تو یہ اس کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حیض کا خون عورت میں پیدا کیا ہے، تو اس سے بنیادی طور پر اس کے رحم میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی پرورش اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہ جو پہلی خاتون کی پہلی عورت تھی اماں حوا، اس کو بھی یہ آیا، اور اب قیامت تک یہ تمام عورتوں کو آئے گا۔ اب حیض کی مدت کتنی ہو سکتی ہے، کتنے دن ہو سکتے ہیں؟ تو یہ حیض جو ہے ہر ماہ آتا ہے، اور اکثر 6 یا 7 دن آتا ہے۔ اکثر اس کی عمومی طور پر اس کی عدت اتنی ہی ہے، مدت اتنی ہی ہے۔ پھر کسی کو 2 ماہ تک حیض نہیں آتا، اور کسی کو 15 دن بعد ہی دوبارہ آنے لگتا ہے۔ غرض حیض کی مدت کم زیادہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ ایک تو جو حیض کا دورانیہ ہے یہ بھی مختلف ہو سکتا ہے، اور جو حیض آنے کا جو وقت ہے وہ بھی مختلف ہو سکتا ہے، یعنی کہ عام طور پر تو ہر ماہ آئے گا، بعض خواتین کو ہر ماہ نہیں آئے گا، ان کو 2 ماہ بعد آ جائے گا، بعض خواتین کو وہ پورا مہینہ بھی نہیں ہوتا ہے، 20 دن بعد آ جائے گا، 15 دن بعد آ جائے گا۔ تو ایک تو اس میں بھی فرق ہو سکتا ہے، اور دوسرا جو جب حیض شروع ہو جائے تو شروع ہو جانے کے بعد جو اس کا وقت ہے، یعنی کہ کسی کو 2 دن ہے، کسی کو 1 ہفتہ ہے، تو کسی کو 10 دن ہے، کسی کو 15 دن ہے، تو اس کی مدت بھی مختلف ہوگی۔ تو یہ مختلف عورتوں کو مختلف جو اس کی مدت ہے وہ حیض کی ہو سکتی ہے۔ اب جو خواتین ہوتی ہیں عام طور پر وہ اپنے خاندان کی عورتوں کو دیکھتی ہیں، اپنی والدہ کو دیکھیں گی، اپنی جو ہے دادی کو دیکھیں گی، نانی کو دیکھیں گی، تو اس طرح جو خواتین ہوتی ہیں گھر کی، تو ان کو دیکھ کر کے وہ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ میرے خاندان کی خواتین کو اتنے دن آتا ہے، تو عام طور پر پھر ان سب کو اتنا ہی آتا ہے، اتنے ہی دن آتا ہے۔ اب حیض کا یہ کب آنا شروع ہوتا ہے؟ یہ حیض کب آنا شروع ہوتا ہے؟ حیض بالغ ہونے پر آتا ہے، جب کوئی لڑکی سن بلوغت کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس کو حیض آتا ہے۔ اچھا، چھوٹی عمر میں نہیں آتا، الا ماشاء اللہ کوئی وہ آ جائے تو یہ کوئی اکا دکا واقعات ہو سکتے ہیں، یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے، چوٹ کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عموماً جو ہے حیض کا آغاز ہوتا ہے بلوغت کے بعد۔ اور اس کا حکم حیض کا نہیں ہوتا کہ اگر چھوٹی عمر میں اگر آ بھی جائے تو وہ حیض کا حکم نہیں ہوتا، اور نہ وہ بلوغت کی علامت ہی سمجھی جاتی، اس لیے فقہا نے لکھا ہے 9 سال سے کم عمر میں حیض آتا ہی نہیں۔ لیکن صحیح قول یہ ہے کہ 9 سال سے کم عمر میں بھی جب 9 سال پورے ہونے کو ہو حیض آ سکتا ہے۔ اس کا مدار آب و ہوا کی خشکی، نمی، عورت کے مزاج، خاندانی اثرات اور غذا پر ہوتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر کم سے کم وقت جو 9 سال کا بتایا کہ 9 سال پورے ہوں تو آ سکتا ہے، یعنی کہ
سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو سکتی ہے، اس کا امکان موجود، لیکن سب نہیں ہوں گی۔ اب وہ مختلف علاقے جو ہیں وہاں کی آب و ہوا کو اس پر اثر ہوگا، خوراک پر اثر ہوگا۔ بعض لوگ وہ اچھی خوراک کھاتے ہیں تو ان کا قد کاٹ بڑھ جاتا ہے، جسم صحت مند ہوتا ہے، تنو مند ہوتے ہیں، جسم میں خون ہوتا ہے، تو وہ جلدی بلوغت کو پہنچ جاتے ہیں۔ اور بعض جو لڑکیاں ہوں گی وہ ان کو اچھی خوراک نہیں ملتی ہے، کھانا پینا اچھا نہیں ملتا، تو ان کی پرورش نہیں ہوتی ہے، متوازن غذا نہیں ہوتی ہے، تو وہ ہو سکتا ہے وہ کیا جو ہے 16 17 سال، 18 سال، 19 سال، 20 سال تک پہنچ جائیں، ہو سکتا ہے نہ آئے۔ تو بہرحال اس میں یہ سارے عوامل ہو سکتے ہیں، یہ سارے عوامل اس کے اندر ہو سکتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں اس پر اثر انداز بھی ہو سکتی ہیں۔ اب جو یہ حیض کا خون ہے، تو اب اس کی کچھ علامات، یعنی کہ اب جو عورت کی شرمگاہ سے جو خون آئے گا، ہر خون حیض کا خون نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ مخصوص خون ہی حیض کا خون کہلائے گا۔ اور اس کی علامات کیا ہیں کہ حیض کا خون جو ہے وہ سیاہ ہوتا ہے، نمبر 2 وہ گاڑھا ہوتا ہے، نمبر 3 وہ بدبودار ہوتا ہے۔ تو یہ 3 علامات عام طور پر ہوتی ہیں۔ عام جو خون ہوگا ظاہر بات ہے اس کا رنگ تو سرخ ہی ہوتا ہے، لیکن حیض کا خون سیاہ ہوگا۔ عام جو خون ہوگا وہ پتلا ہوگا، لیکن حیض کا خون گاڑھا ہوگا۔ عام جو خون ہوگا اس میں سے بدبو نہیں آئے گی، لیکن حیض کے خون میں سے بدبو آئے گی۔ یہ اس کی علامات ہیں۔ لہذا جس خون میں یہ علامات نہ ہو وہ حیض کا خون نہیں کہلائے گا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حیض کا خون اسود یعرف، یعنی کہ سیاہ اور بو والا ہوتا ہے۔ اور دور حاضر کے اطباء نے حیض کے خون کی چوتھی علامت یہ بھی بتلائی ہے کہ یہ جمتا نہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو حیض کا خون ہوتا ہے وہ جمتا نہیں ہے، عام خون جو ہوتا ہے وہ جم جاتا ہے۔ تو یہ حیض کے خون کی علامات ہیں، یہ اس کی نشانیاں ہیں، یہ اس کی پہچان ہے۔ اب حیض کے احکام، کہ حیض آنے سے جو شریعت کے احکام میں وہ ثابت ہو جاتے ہیں، یعنی کہ جو حیض کے آنے سے پہلے کسی لڑکی کے لیے احکام کچھ نہیں ہوتے، لیکن حیض کے آنے سے وہ احکامات اس پر لاگو ہو جاتے ہیں، اور جن کا تعلق عبادات اور معاشرتی احکام سے ہوتا ہے، جیسے معاملات سے متعلقہ احکام، چنانچہ حیض آنے پر عورت کو بالغ قرار دیا جائے گا، وہ اپنے تصرف میں خود مختار ہو جائے گی، اس پر سے تصرفات کی بندش ختم ہو جائے گی، اس کی خبر، لین دین، خرید و فروخت، قول و قرار، عہد و پیمان سب کا اعتبار ہوگا۔ اور جن کو بعض فقہا اور محدثین کی عبارات سے تلاش کیا جا سکتا ہے، تو اس کی تفصیلات کتب احادیث کے اندر، کتب فقہ کے اندر وہ مل جاتی ہیں، تو یہ ان کے بیان کرنے کا محل نہیں ہے، لیکن یہ بتا دیا گیا کہ جیسے ہی وہ لڑکی بلوغت کو پہنچ جائے گی تو یہ معاشرتی جو معاملات ہیں وہ ان کی خود ذمہ دار ہو جائے گی۔ وہ بھلے ان کاموں کو کرے نہ کرے ایک الگ بات، لیکن اگر وہ کرے گی تو پھر کیا ہے، ان کا اعتبار کیا جائے گا، چونکہ اب وہ بلوغت کو پہنچ گئی ہے۔ جب بلوغت کو پہنچ گئی ہے تو اس کو ان احکامات کی اجازت مل گئی ہے۔ تو اس باب کی پہلی حدیث ہے، حدیث نمبر پہلی حدیث ہے، وَأَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاکم واستنکرہ ابو حاتم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان فاطمہ بنت حبیش ابی حبیش، کہ فاطمہ بنت ابی حبیش کو کانت تستحاضو، تو اس کو استحاضہ کا خون آیا، حبیش کو استحاضہ آتا تھا، تو فقال لها، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دم الحیض، بے شک حیض کا خون، اسود، وہ سیاہ ہوتا ہے، یعرف، اور وہ پہچانا جاتا ہے، یعنی کہ وہ معروف ہوتا ہے،
اور وہ سیاہ ہوتا ہے، تو اب پہچانا کیسے جاتا ہے؟ اس کی بو الگ ہوتی ہے۔ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ، بس جب یہ ایسا خون ہو تو فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، تو پھر تم نماز مت پڑھو، نماز پڑھنے سے تم رک جاؤ، باز آ جاؤ۔ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ، اور اگر یہ خون اس کے سوا ہو، آخر یعنی دوسرا خون ہو، تو پھر تو فتوضئی، پھر تو وضو کر، وصلی، اور تو نماز پڑھ۔ یعنی کہ جب خون وہ سیاہ رنگ کا ہو اور اس میں سے بدبو آ رہی ہو، یعنی حیض کا خون ہو، تو تم نماز پڑھنے سے رک جاؤ، اور اگر ایسا خون نہ ہو، عام خون ہو، تو پھر تم وضو کرو اور نماز پڑھو۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور صحیح کہا ابن حبان اور حاکم نے، اور وسطن کرہ ابو حاتم، اور ابو حاتم نے اس کو منکر کہا ہے۔ تو اب یہ جو لفظ ہے نا، اسود، اسود یعرف، تو اسود سے حیض کے خون کا رنگ معلوم ہو گیا کہ وہ سیاہ ہوتا ہے، اور یعرف کے لفظ سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کو حیض آتا ہے وہ اسے خوب پہچانتی ہیں، یعنی خواتین کو اس کا شعور ہوتا ہے کہ وہ پہچان سکتی ہیں عام خون ہے یا حیض کا خون ہے۔ ہو سکتا ہے جو جو لڑکی ابھی اس کو پہلا ہی حیض آ رہا ہو، اس کو شاید پتہ نہ چلے، لیکن جو گھر کی بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، بڑی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے، تو وہ اس کو خوب پہچان لیتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ عورتیں حیض کے خون کو مردوں سے زیادہ جانتی پہچانتی ہیں۔ بعض تابعین حیض کے مسائل پوچھنے والے کو عورتوں کے پاس بھیج دیتے تھے کہ وہ زیادہ جانتی، وہ تمہیں بتائیں گی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ عورتوں ہی کے سپرد نہیں کر دیا، بلکہ ایک روایت میں یعرفو کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی اس کی بو ہوتی ہے، جبکہ جو استحاضہ کا خون ہوتا ہے اس کی بو نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے حیض اور استحاضہ کے خون میں بصیرت کے ساتھ مرد حضرات بھی فرق کر سکتے ہیں، یعنی کہ یہ اس سے مراد یا تو عام مرد، ظاہر بات ہے شادی شدہ جو ہوگا وہ پہچان سکتا ہے، یا پھر جو لوگ مسئلے مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں تو وہ احادیث کا چونکہ علم ہوتا ہے، اس کی بنیاد پر وہ اس کے مسائل بتا سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں۔ ہاں جی تو اس حدیث میں بنیادی طور پر استحاضہ کا جو مسئلہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ استحاضہ کیا ہوتا ہے۔ استحاضہ ہوتا ہے، ایک تو ہو گیا نا حیض، ایک ہے استحاضہ۔ حیض تو وہی خون جو عورت کو ہر ماہ آئے گا، لیکن استحاضہ کسے کہتے ہیں؟ استحاضہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ خون کہ جو حیض کا خون تو نہ ہو لیکن عورت کو آتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے حیض کا خون آتا ہے۔ تو اب وہ چونکہ یا تو عام دنوں میں آئے گا، یا پھر حیض کی جو مدت ہے وہ ہر خاتون کو پتہ ہوتا ہے کہ میری حیض کی عدت کتنی ہے، یعنی کہ وہ 6 دن ہے، 7 دن ہے۔ تو اب جب اس کو معلوم ہے 6-7 دن حیض کا خون آتا ہے، لیکن یہ تو خون رک ہی نہیں رہا ہے، اس کو 6 دن کی بجائے 7 دن ہو گئے، 8 دن ہو گئے، 10 دن ہو گئے، 15 دن ہو گئے، تو اب لہٰذا کہا جائے گا کہ یہ جو خون ہے یہ حیض کا نہیں ہے، بلکہ یہ استحاضے کا خون ہے۔ اب استحاضہ کیا ہوتا ہے یہ آگے احادیث میں اس کا ذکر آئے گا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک رگ ہوتی ہے جو پھٹ جاتی ہے، اور اس کے پھٹنے سے استحاضے کا خون شروع ہوتا ہے۔ تو اب اس کے آگے وفی حدیث اسماء بنت امیس، اور ابو داؤد میں ایک حدیث ہے وہ حضرت اسماء بنت امیس کی، تو ان کو فرمایا تھا وَلْتَجْلِسْ فِي مِرْقَنِ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، کہ تو ایک ٹب لو، بڑا برتن لو، اور اس میں پانی ڈالو اور پھر اس میں بیٹھ جاؤ۔ فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةً، اور جب تم پانی کے اوپر زردی دیکھو، رَأَتْ صُفْرَةً فَوْقَ الْمَاءِ، پانی کے اوپر زردی زردی دیکھو، تو فَلْتَغْتَسِلْ، تو پھر تو غسل کر، لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ظہر اور عصر کے لیے، غسلاً واحداً، ایک غسل، وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، اور تو پھر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ، غسلاً واحداً، ایک غسل کے ساتھ، وَتَغْتَسِلْ لِلْفَجْرِ غسلاً واحداً، اور تو پھر غسل کر فجر کی نماز کے لیے الگ، وَتَتَوَضَّأَ
فیما بین ذالک، اور ان کے درمیان میں وضو کر لے۔ تو اب اس حدیث سے مزید وضاحت ہوئی اگلی روایت سے پہچان کی، کہ جو خون ہوگا حیض کا اور استحاضے کا، تو استحاضے کے خون کے پہچان کا ایک طریقہ بتایا کہ جس عورت کو اب یہ لگ رہا ہے کہ حیض کا خون تو اتنے دنوں بعد ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی خون آ رہا ہے، تو اب پھر وہ کیسے معلوم کرے گی؟ تو اس کے لیے ایک طریقہ بتایا کہ ایک بڑا برتن لو اور اس میں پانی بھرو، اور پھر وہ عورت اس ٹب میں بیٹھ جائے۔ جب اس میں بیٹھے گی تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر بات ہے وہ بغیر کپڑوں کے ہی بیٹھے گی، تو جو بیٹھے گی تو پھر اس کی جو شرمگاہ سے خون نکل رہا ہوگا وہ پھر پانی میں شامل ہو جائے گا، اور پھر پانی کے اوپر اس کی جو رنگت ہے نا وہ واضح ہو جائے گی۔ اگر تو وہ استحاضے کا خون ہوا تو پھر وہ پانی کے اوپر پیلا پیلا سا رنگ آ جائے گا، تو وہ پیلا پیلا رنگ بتائے گا کہ یہ جو خون ہے یہ حیض کا نہیں بلکہ یہ استحاضے کا ہے۔ تو چونکہ حیض کے اندر تو جب حیض کے جو ایام ہوتے ہیں ان میں نماز نہیں پڑھی جاتی، لیکن چونکہ اب تو حیض نہیں ہے یہ، جب حیض نہیں ہے تو پھر وہ پابندیاں بھی ختم ہو گئی، تو اب پھر وہ عورت نماز پڑھے گی۔ اب نماز پڑھنے کے لیے ظاہر بات ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں کہ چونکہ اس کو خون تو آ رہا ہے تو اب وہ پہلے پاک ہوگی پھر وہ نماز پڑھے گی، تو پاک ہونے کے لیے اب وہ کیا کرے گی؟ کیا وہ غسل کرے گی یا صرف وضو سے گزارا ہو سکتا ہے؟ تو ان دونوں روایتوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے گی۔ تو نوجوان عورت کو 3 طرح کے خون سے واسطہ پڑتا ہے، نوجوان عورت کو 3 طرح کے خون سے واسطہ پڑتا ہے۔ ایک حیض، تو یہ ایام جو ہر ماہ کے ایام ہوتے ہیں وہ ہے۔ دوسرا نفاس کا خون، جو تب آتا ہے جب بچے کی ولادت ہوتی ہے، اور اس کی کم و بیش جو مدت ہے وہ 40 دن بتائی گئی ہے، لیکن اب یہ 40 دن ضروری نہیں ہے۔ عام طور پر عرف عام میں یہی ہے کہ بھی 40 دن بعد عورت چھلا نہاتی ہے اور پھر پاک صاف ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ مدت اس کی 40 دن ہے، لیکن کسی عورت کو ہو سکتا ہے وہ 1 ہفتے بعد خون بند ہو جائیں، 2 ہفتے بعد ہو جائیں، مہینے بعد ہو جائیں، 35 دن بعد ہو جائیں، تو یہ جیسے ہی خون بند ہو جائے اور اس کو خون بند ہونے کا یقین ہو جائے کہ اب خون نہیں آ رہا ہے، کپڑے پہ کوئی داغ دوغ نہیں لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب اب وہ خون آنا بند ہو گیا۔ اب وہ خون آنا جب بند ہو گیا ہے تو پھر وہ غسل کر لے گی، نہا لے گی، اور وہ پھر پاک صاف ہو جائے گی، اور وہ ساری پابندیاں ختم ہو جائیں گی۔ دوسرا، جیسا کہ آج کل وہ بچے کی ولادت ہوتی ہے تو آج تو جدید دور ہے، اور ایسی ادویات آ گئی ہیں، میڈیسن ایسی آ گئی ہیں کہ وہ دوائیاں کھلا دی جاتی ہیں، اور اس عورت کا رحم جو ہوتا ہے، جو خون 40 دن میں آہستہ آہستہ آ کر کے رحم میں صاف ہونا تھا، وہ وہ اسی وقت صاف کر دیا جاتا ہے، یا دوائیاں کھلائی جاتی ہیں تو وہ 2 4 دن میں صاف ہو جاتا ہے۔ اور باقاعدہ طور پر یہ مشاہدہ ہے عورتوں کا، کہاں اس کے بعد جب دوائی کھا لی اور ان ڈاکٹروں نے رحم صاف کر دیا تو اس کے بعد ایک بچے کی ولادت کی وجہ سے عورت کا کمزور ہونا یا تکلیف میں ہونا، تو یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس کے بعد خون نہیں آتا۔ تو جب خون نہیں آتا تو اس کا مطلب اب 40 دن تک اس پر وہ پابندیاں نہیں ہیں، تو لہذا وہ جیسے خون بند ہوگا اس کے بعد اس پر شریعت کے احکام لاگو ہو جائیں گے، یعنی کہ وہ نماز وغیرہ پڑھے گی اور سب وہ پاک صاف خاتون اس کو شمار کیا جائے گا۔ تو یہ جدید جو میڈیکل سائنس ہے، تو اس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پھر اب یہ 40 دن کی پابندی کوئی ضروری نہیں ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس نفاس کے خون کا بند ہونا، اصل مسئلہ یہ ہے۔ اب وہ جیسے ہی خون بند ہو جاتا ہے تو وہ عورت پاک صاف ہو جائے گی۔ تو دوسرا خون آتا ہے نفاس کا، اور تیسرا خون آتا ہے اس کو کہتے ہیں استحاضہ۔ تو استحاضہ کا خون اسے کہتے ہیں کہ جو مہینے کے مخصوص ایام اور نفاس کے 40 دنوں کے علاوہ جاری ہے۔ تو حیض کی جو کم سے کم مدت امام شافعی کے نزدیک وہ 1 دن اور زیادہ سے زیادہ 15 دن تک ہے،
اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 3 روز سے لے کر 10 روز تک ہو سکتا ہے، اور یہ ملکی موسم اور عورتوں کی طبیعت کے اعتبار سے دنوں کے اندر وہ کمی بیشی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بات پہلے بھی یہ گزر چکی ہے۔ ہاں جی، اچھا جی، تو اب اس میں ایک بات اور یہ بیان ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم غسل کر لو ہر نماز کے لیے، یا 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھ لو۔ تو یہ بات بھی بیان ہوئی کہ تم کیا کرو، پل تغتسل، کہ تو غسل کر ہاں، او کلمہ پل تغتسل للظہر والعصر، یعنی کہ تم ظہر اور عصر کے لیے ان کو اکٹھا پڑھ لو، غسل کرو اور دونوں کو پڑھ لو، غسلا واحدا، ایک غسل کے ساتھ، وتغتسل للمغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کرو اور پڑھ لو۔ تو اب اس میں جو غسل کرنا ہے نا، یہ فرض نہیں ہے، یہ استحاضے کی بات ہو رہی ہے۔ استحاضے کا اگر خون آتا ہے تو اب استحاضے سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا فرض نہیں ہے، وہ چاہے تو غسل کر لے، آسانی ہو تو غسل کر لے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اگر وہ صرف اور صرف وضو کر کے نماز پڑھ لے، ہاں ٹھیک ہے، استنجا کرو، پاک صاف ہو، اور پھر وضو کرو اور نماز پڑھو۔ یعنی کہ اگر غسل کرنے کی سکت ہے تو غسل کر لو، اور اگر غسل نہیں کر سکتے، خاص طور پر جیسے سردی کا موسم ہے، اور پھر وہ علاقے جن کے اندر سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور پھر خاص طور پر وہ خواتین جن کے پاس پانی گرم کرنے کے لیے نہ کوئی گیزر ہے، نہ کوئی لکڑیاں اتنی زیادہ ہیں، تو نہ سلنڈر گیس کچھ بھی نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے ان کے لیے سردی کے موسم میں اس طرح غسل کرنا مشکل ہو جائے گا، ایک بات۔ اور دوسری بات، ایسی خاتون جس کا چھوٹا سا بچہ بھی ہے اور وہ اس کو دودھ بھی پلاتی ہے، تو اب وہ اگر اتنا نہائے گی تو ظاہر بات اس کی اپنی طبیعت بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، اور جب وہ بچے کو دودھ پلائے گی تو اس بچے پر بھی اس کا اثر ہوگا، اس بچے کو بھی زکام نزلہ ہو جائے گا، کھانسی ہو جائے گی، وہ بھی بیمار ہو جائے گا۔ تو لہذا ایسی صورت میں وہ صرف وضو کر لے اور وضو کر کے نماز پڑھے۔ اس کا مطلب استحاضے کی صورت میں غسل فرض نہیں ہے، کر لیا جائے تو اچھا ہے، اور ہر نماز کے لیے وضو کر لیا جائے اور وضو کر کے نماز پڑھ لی جائے تو یہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہو گئی کہ جس میں ہے نا متتوضا فیما بین ذالک، کہ ان دونوں یعنی کہ ظہر اور عصر و مغرب عشاء کے درمیان وضو کر لے، اس سے یہ معلوم ہوا کہ ظہر کے وضو سے نماز عصر وہ ادا نہیں کر سکتی، اور اس طرح مغرب کی نماز کے وضو سے عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتی، یہ مستحاضہ عورت کے لیے ہے۔ اگر 2 نماز مستحاضہ اکٹھی پڑھنا چاہے تو وہ ایک وضو کے ساتھ صرف ایک فرض نماز ہی ادا کرے گی، یعنی وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے۔ عام طور پر تو یہی ہے نا کہ کوئی خاتون ایک دفعہ وضو کر لے، زور کے وقت اس نے وضو کیا، پھر بھلے اس کے ساتھ عصر کی نماز پڑھ لو، کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ عام عورت کے لیے تو ٹھیک ہے، ایک وضو کے ساتھ وہ کئی نمازیں بھی پڑھ سکتی ہے، مرد بھی عورت بھی کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن جو عورت استحاضے والی ہے وہ ایک وضو کے ساتھ ایک ہی نماز پڑھے گی، اگلی نماز کے لیے وہ پھر تازہ وضو کرے گی۔ ہاں جی، آگے حدیث ہے، وَأَنْ حَمْنَةَ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ قالت كنت استحاذ حیزة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيته استفتيه فقال إنما هي رقزة من الشيطان فتحيزي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلي العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء
ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال هو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري. حضرت حمنا بنت جہش فرماتی ہیں کنتو میں تھی استحاض حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ کہ میں سخت قسم کے استحاضہ کے عارضہ میں مبتلا تھی، یعنی استحاضہ کی بیماری میں مبتلا تھی، شدید قسم کی، یعنی کہ مجھے بہت زیادہ استحاضہ آتا تھا، حیض کا خون آتا تھا۔ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فَأَسْتَفْتِيهِ تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھا، استفسار کیا، فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ہی رقضۃ من الشیطان کہ یہ تو شیطان کی چوک ہے، یعنی شیطان ایک چوک لگاتا ہے، فتحیزی ستۃ ایام لہذا تو 6 یا 7 روز تو حیض کو شمار کر، ثم اغتسلی پھر تو غسل کر لے، فَإِذَا اور جب استنقعتی فصلی اور جب تو اچھی طرح پاک صاف ہو جائے تو پھر فصلی 24 تو 24 دن او 23 یا 23 دن تو پھر نماز پڑھ، یعنی مہینے کی بات ہو رہی ہے، تو مہینے میں تو 24 دن نماز پڑھے گی، تو اس کا مطلب ہے 6 دن حیض آیا، یا پھر تو 23 دن نماز پڑھے گی تو اس کا مطلب ہے 7 دن حیض آیا۔ وصومی وصلی اور پھر تو روزہ بھی رکھ اور نماز بھی پڑھ، یعنی کہ یا تو 6 دن شمار کر لو حیض کے یا 7 دن شمار کر لو، اور ان کو شمار کر کے پھر سمجھو حیض ختم ہو گئے، اور پھر تم نماز بھی پڑھو اور روزہ بھی رکھو، یعنی پھر اس کے بعد نماز چھوڑنے کی گنجائش نہیں ہے، باوجود اس کے کہ خون آتا رہے۔ اب کوئی یہ کہے دیکھو جب ابھی تو خون آ رہا ہے، تو جب خون آ رہا ہے تو پھر حیض ختم نہیں ہوا، تو لہذا پھر میں کیا کروں، تو میں تو ابھی نماز نہیں پڑھوں گی، میں تو ابھی روزہ نہیں رکھوں گی۔ لیکن آپ نے فرمایا نہیں، تم 6 دن یا 7 دن شمار کر لو حیض کے، پھر باقی دن تم روزہ بھی رکھو اور نماز بھی پڑھو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِئُكِ تو یہ تیرے لیے کیا ہو جائے گا، یہ کافی ہو جائے گا، یہ تیرے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر فرمایا وَكَذَلِكَ فَافْعَلِي كُلَّ شَهْرٍ پھر اسی طرح تو ہر مہینے کر، کما تحیض النساء جس طرح کے عورتوں کو عام طور پر حیض آتا ہے، یعنی کہ عام طور پر عورتوں کو حیض 6 دن یا 7 دن ہی آتا ہے، تو لہٰذا تو بھی 6-7 دن حیض کے شمار کر، اور پھر باقی تو بھی عورتوں کی طرح پاک صاف ہو جائے گی، اور پھر تو نماز بھی پڑھے گی اور روزہ بھی رکھے گی۔ فَإِن قَوِيتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِ الظُّهْرَ اور پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگر تم میں ظہر کو ذرا مؤخر کرنے اور عصر کو ذرا مقدم کرنے کی ہمت و طاقت ہے تو پھر غسل کر لے، جب پاک صاف ہو جائے تو ظہر اور عصر دونوں کو اکٹھا وہ ملا کر پڑھ لے، یعنی کہ 2 نمازوں کو جمع کر کے پڑھ لے، پھر مغرب کو مؤخر اور عشاء کو ذرا مقدم کر کے غسل کر لے، اور پھر ان دونوں نمازوں کو تو جمع کر لے، تو ایسا کر لے، یعنی ایسا کرنے کی اجازت ہے، یعنی کہ استحاضہ والی عورت کے لیے یہ اجازت ہو گئی کہ وہ 2 نمازوں کو اکٹھا کرے، لیکن کیوں کہ اس نے غسل کر کے نماز پڑھنی ہے۔ اور ایسے فرمایا کہ صبح کی نماز کے لیے الگ غسل کر لے اور نماز پڑھ لے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں باتوں میں سے مجھے یہ زیادہ پسند اور محبوب ہے، یعنی کہ دونوں کاموں میں سے مجھے یہ زیادہ پسند ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا ہے 5 نے، لیکن نسائی نے اس کو روایت نہیں کیا، نسائی کے علاوہ 5 محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، اور اس کو صحیح کہا ہے امام ترمذی نے، اور اس کو
حسنہ البخاری، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو حسن کہا ہے۔ اچھا جی، تو اب اس حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہو گئی وہ یہی ہے کہ حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کو رات دن میں 3 مرتبہ غسل کرنے کا حکم دیا، ایک ظہر اور عصر کے لیے، دوسرا مغرب اور عشاء کے لیے، اور تیسرا نماز فجر کے لیے۔ اس سے پہلی حدیث میں فاطمہ بنت ابی حبیش کو ہر نماز کے لیے وضو کا حکم دیا ہے، تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ استحاضہ کے مرض میں مبتلا عورت پر غسل واجب نہیں ہے، البتہ ہر نماز کے لیے وہ نیا وضو کر لے اور پھر وہ نماز پڑھ لے۔ غسل بس مستحب ہے، اور وہ بھی صحت اور موسم اگر ساتھ دیں، ورنہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک ہوگا، تو آئندہ انشاءاللہ ہم جو حیض کے مسائل ہیں ان کو بیان کریں گے، اور حدیث نمبر 120 سے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ تو جو آج ہم نے سبق پڑھا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کے جو جو سوالات ہیں وہ آپ لوگ سوالات پوچھ لیجئے، اگر وہ بہن تشریف لے آئی ہیں تو وہ لوگوں کے سوالات وہ پڑھ دیں گی، تو ہم ان کے انشاءاللہ جواب دے دیں۔ اگر وہ موجود نہیں ہے تو پھر کلاس میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ سوالات پڑھ دیں، تاکہ پھر ہم ان کے جوابات دے دیں۔ سارے کے سارے لوگ نہ بولیں تو اس میں میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے، مجھے سوال سمجھ نہیں آتے۔ جی جی، سوالات نہیں ہیں؟ ہاں جی، سوال کیا ہے کہ 10 دن بعد دوبارہ اگر خون آ جائے تو یہ حیض ہو گیا استحاضہ۔ ہاں جی، تو اس میں دونوں چیزوں کو آپ ذہن میں رکھیں گے کہ جبھی ہم نے جو حیض کا خون جو ہے اس کی علامات جو بتائی ہیں کہ حیض کا جو خون ہوتا ہے ایک تو وہ گاڑھا ہوتا ہے، سیاہ ہوتا ہے، بدبودار ہوتا ہے، وہ جمتا نہیں، تو آپ ان چیزوں کو دیکھ لیجئے۔ تو دوسرا، آپ پانی کا ٹب لیں اور اس میں بیٹھیں، اور اگر اس کے اوپر وہ زردی زردی آتی ہے تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ استحاضے کا خون ہے، یعنی عام خون ہے وہ، تو وہ حیض کا خون نہیں ہے۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ السلام علیکم شیخ، ایک بہن وعلیکم پوچھ رہی ہیں کہ پیریڈز میں کم سے کم کتنے دن اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن تک غسل کرنا چاہیے؟ سوال جو اگر وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ بھی اس کی مدت کتنی ہوتی ہے تو اس کے بارے ہاں، میں، مدت ہاں ہاں ہاں، تو اس کی ہم نے مدت وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ بھی کم سے کم 1 دن بھی ہو سکتی ہے، پھر 3 دن ہو سکتی ہے، عمومی طور پر 1 ہفتہ ہوتی ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن تک بھی ہو سکتی ہے۔
لیکن جو بھی اپنا کوئی بھی خاتون جو ہے وہ 2-3 چیزوں کے ساتھ اپنا یہ طے کر سکتی ہے کہ ایک تو اپنے خاندان کی جو خواتین ہیں ان سے پوچھ لے وہ تو وہ بتا دیں گی، اور دوسرا وہ پھر خود اس کا مشاہدہ کر سکتی ہے. یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کو عام طور پر حیض جو آتا ہے 1 ہفتے تک ہی آتا ہے، لیکن وہ خون چونکہ بند نہیں ہو رہا تو وہ یہی سمجھتی رہے کہ یہ بھی جو خون حیض کا ہی خون ہے. لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ 1 ہفتے کے بعد جو 8ویں دن 9ویں دن 10ویں دن جو خون آ رہا ہے یہ حیض کا ہی ہو. یہ تو استحاضے کا خون بھی ہو سکتا ہے نا، جیسا کہ حدیث میں ذکر آیا بھی ہم نے پڑھا، استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں. وہ آتا تو ظاہری بات ہے حیض والے رستے سے ہی ہے، لیکن اب وہ ہوتا عام خون کی طرح ہے، نہ تو وہ گاڑھا ہوگا، نہ تو وہ سیاہ ہوگا، نہ تو وہ بدبودار ہوگا. تو لہذا اب وہ خاتون اس خون کو دیکھ کر کے خود فیصلہ کرے گی کہ یہ خون کون سا ہے، وہ اس کو پہچانے گی. کیونکہ جو حیض کا خون ہے وہ معروف ہوتا ہے، پہچانا جاتا ہے، اور عام خون جو ہوتا ہے وہ بھی پہچانا جاتا ہے. تو لہذا پہلے یہ خاتون خود سے اپنا تعین کر لے. اگر بات سمجھ نہیں آ رہی ہے تو گھر کی خواتین ہیں ان سے پوچھ لے، تو انشاءاللہ پھر مسئلہ حل ہو جائے گا. تو کم سے کم 1 دن ہو سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 15 دن تک بھی حیض ہو سکتا ہے. جی اسی سلسلے میں اور ایک بہن پوچھ رہی ہے کہ استغاثہ کے لیے جب غسل کرنا پڑے گا تو صحت کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا، اس سے کس طرح سے ڈیل کریں؟ ہاں، تو اس کے لیے حدیث میں ہی بتایا تھا کہ بھی استحاضہ کے لیے جو غسل کرنا ہے یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے. ہاں اگر کسی اچھا، کی طبیعت مانتی ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے تو وہ کر لے تو اچھا ہے، چونکہ اس میں زیادہ طہارت ہے، زیادہ پاکیزگی ہے، تو وہ کر لے. وگرنہ وہ ہر نماز کے لیے وضو کر لے، بس اتنا اس کے لیے کافی ہے. یعنی طبیعتیں اچھا، مختلف ہو سکتی ہے نا. اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے کہ میں صرف وضو کر سکتی ہوں وگرنہ میں بیمار ہو جاؤں گی، میرا چھوٹا بچہ ہے اس کی طبیعت پر بھی اثر پڑ جائے گا، اور اتنا ہمارے گھر میں پانی بھی نہیں ہوتا ہے، تو لہذا وہ صرف وضو کرے اور اس کے لیے کافی ہے. لیکن اگر کسی کے پاس پانی وافر ہے اور وہ نہا سکتی ہے اور اس کی طبیعت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا، مشکل نہیں ہوگی، تو پھر وہ نہا لے تو وہ اچھا ہے. جی تو اور ایک مسئلہ ہے، انڈو پاکستان میں نفاس کے لیے 40 دن کی مدت مقرر کر کے رکھے ہیں، ہاں، حالانکہ وہ اس کے آگے بھی پاک ہو جاتی ہے، مگر وہ 40 دن کی تعداد رکھے ہیں. کیا یہ چیز صحیح ہے؟ نہیں یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ ہم، نفاس کا تعلق خون کے ساتھ ہے. ہاں، جیسے ہی وہ خون بند ہو جائے گا، خون آنا بند ہو جائے گا، تو اس کا مطلب نفاس ختم ہو گیا. تو اب وہ عورت پاک ہو جائے گی اور وہ نہائے گی، دھوئے گی، پھر نماز پڑھے گی، اپنے خامد کے لیے بھی پاک ہو جائے گی. وہ حقوق زوجیت بھی ادا ہو سکتے ہیں اگر وہ باہمی رضامندی کے ساتھ پابندی کرے، یا عورت ابھی اس کی متحمل نہیں ہے تو یہ ایک الگ مسئلہ، یہ ان کا آپسی مسئلہ ہے. لیکن شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ جیسے ہی خون آنا بند ہوگا، بھلے وہ 15 دن بعد ہو جائے، 20 دن بعد ہو جائے، تو وہ نفاس ختم. اب 40 دن تک اس کو اپنے آپ کو پابند نہیں کرنا ہے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا مطلب 20 دن بعد ایک عورت کا نفاس کا خون آنا بند ہو گیا اور اس نے خوب تسلی کر لی، یعنی 1 آدھ دن اس نے اور دیکھا کہ اب خون تو نہیں آ رہا ہے. بعد اب ایسے ہوتا ہے خون 1 دن کے لیے بند ہو گیا، پھر 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد دوبارہ سے شروع ہو جاتا ہے، تو یہ عورت کی صحت پر ہوتا ہے. تو لیکن اس نے خوب تجربہ کر لیا کہ 1 دن دیکھ لیا، 2 دن دیکھ لیا، 3 دن دیکھ لیا، خون بھی نہیں آ رہا، کپڑے پہ داغ بھی نہیں لگ رہا ہے، یعنی کہ مکمل یقین ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ عورت اب نہا لے گی، یہ پاک صاف ہو جائے گی اور نماز پڑھے گی. اور اگر کوئی شخص ابھی کہے کہ نہیں تم نے تو 25 دن بعد نہا لی اور نماز پڑھنا شروع کر دی ہے، لہٰذا ابھی تو تمہارے 15 دن باقی ہیں، تو وہ 15 دن اگر اس نے نماز نہ پڑھی تو یہ عورت گناہ گار ہوگی نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے. کیونکہ جب عورت پاک ہو گئی ہے، خون بند ہو گیا، تو پھر اس کا مطلب نماز تو فرض ہو گئی نا دوبارہ. تو لہذا یہ 40 دن کی پابندی یہ کچھ ضروری نہیں ہے. ہاں یہ آخری حد رکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہم نفاس کا خون کتنا شمار کریں گے، 40 دن. اور اگر 40 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے، 40 دن کے بعد خون بند نہیں ہوا ہے،
تو پھر ہم اس کو نفاس کا نہیں، اس کو بھی استحاضے کا خون ہی سمجھیں گے. تو لہذا پھر وہ استحاضے کا خون اور نفاس کا خون نہ ہوا، تو لہذا پھر وہ استحاضے کے احکام اس پر لگ جائیں گے. نماز تو پھر بھی پڑھے گی، لیکن ہو سکتا ہے تو وہ وضو کر لے، ہو سکتا ہے تو وہ غسل کر لے. جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ یہ فیک. بھائی یہ 2-3 دن جو احتیاط کے چھوڑ رہے ہیں، اس کی بھی نماز پڑھنا پڑے گی؟ ہاں نہیں، وہ تو ابھی اس کو یقین نہیں نہ ہو رہا کہ بھی یہ نفاس کا خون بند ہوا ہے کہ نہیں. وہ تو اطمینان کرنے کے لیے، یقین حاصل کرنے کے لیے ایسا کر رہے. لیکن اگر اس کو پہلے دن یقین ہے کہ اب تو نفاس کا خون بند ہو گیا ہے، تو پھر وہ اسی دن سے غسل کرے اور نماز پڑھنا شروع کرے. پھر یقین کرنے کے لیے 2-3 دن مزید انتظار کرنا ضروری نہیں ہے. جی یہ بات کوشچن آنسر ہے. بھائی یہ یقین کرنے کے لیے جو چھوڑتے ہیں ٹائم 1 دن یا 2 دن ہے، اس کے بعد بھی چھوڑتے ہیں لوگ 1 دن، تو اس کی بھی قضا پڑھنا ہے؟ نہیں، اب اگر اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا وہ خون کا پیریڈ ختم ہو گیا ہے، تو پھر تو انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت ہی نہیں ہے، وہ اسی دن نماز پڑھنا شروع کر دے. اسی قسم سے شیخ پیریڈ کے لیے بھی یہ لوگ مدت رکھتے ہیں کہ 7 دن یا 10 دن بول کے، وہ نہیں دیکھتے کہ کب خون کا آنا ختم ہوا. اس قسم سے چند لوگ فالو کر رہے ہیں. اس کے لیے بھی آپ وضاحت کر دیجیے. ہاں، اس کے لیے یہی اصل میں نا لا علمی ہے. ہم اپنی روایت پہ چلتے ہیں، جو عرف ہے اس پہ چلتے ہیں، جبکہ شریعت تو روایت، رواج اور عرف کی پابند نہیں ہے. شریعت کے نے تو خود بتایا کیا کام کرنا ہے، کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کتنا کرنا ہے. تو شریعت نے تو ہمیں وہ اصول دے دیے ہیں. تو بس وہ پھر یہ مدت جو ہے ہر عورت کی اپنی ہے، ہر خاندان کی خواتین کی اپنی ہے. بس اس کے مطابق وہ تعین کر لے اور پھر اس کے بعد وہ چلے. یہ پھر یہ رواج کہاں سے شروع ہو گئے؟ یہ رواج سارے جو اتنے سارے اس کے ساتھ شریعت میں ملا دیے، یہ کہاں سے شروع ہو گئے؟ بس یہ جیسے بہت سارے غلط کام شروع ہو جاتے ہیں، بہت ساری لا علمی کی بنیاد پر چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. واللہ عالم کہاں سے ہوئی. اب میں تو اس کی تاریخ پر تو جاؤں گا نہیں، میں تو جو حدیث ہے اس کے مطابق بتاؤں گا کہ حدیث میں جو ہے، جو بات واضح ہو رہی ہے، ہمیں اس کو ہی لینا ہے اور اس پر ہی چلنا ہے. قیامت کے دن ہم سے یہ تو پوچھا نہیں جائے گا کہ آپ نے ریت رواج کے مطابق عمل کیا کہ نہیں. وہاں پر تو ایک ہی اصول ہے، قرآن اور حدیث. بس جو قرآن و حدیث میں ہے اس کے مطابق چلو اور باقی کو چھوڑ دو. پہلے کوئی قرآن حدیث تو بتاتے ہی نہیں تھے بھائی، بس ایک دوسرے سے عورتیں پوچھ لیتے بڑوں سے اور وہی کرتے جاتے تھے پہلے. کوئی بات نہیں، ان کے پاس تو علم نہیں تھا، اللہ انہیں معاف کر دے گا انشاءاللہ. اللہ بڑا رحیم و کریم ہے. ان کے پاس علم نہیں تھا، اللہ انہیں معاف کر دے گا انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہہ رہی ہوں اگر 4 دن کے مطلب 4 دن کے بعد پھر آئے تو؟ سوال سمجھ نہیں آیا آپ کا، سوال دوہرا دیں دوبارہ. حیض کے 4 دن مطلب رک گئے، اس کے بعد پھر آئے تو پھر آدمی نہا لیا، پھر نماز اسٹارٹ کر لیا، اس کے بعد پھر آئے تو؟ ہاں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی جو اس کا دورانیہ تھا، مثلا ایک خاتون کو پتہ ہے کہ مجھے حیض جو ہے 7 دن آتا ہے یا 8 دن آتا ہے، لیکن ابھی تو دن ہوئے تھے 4، لیکن اس کے بعد 5ویں دن مکمل دن گزر گیا، خون نہیں آیا. تو اس نے سمجھا کہ بس حیض کا وہ معاملہ ختم ہو گیا، تو وہ نہائی اور اس نے نماز پڑھ لی. لیکن اس کو 6 دن پھر آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اس کا حیض ختم نہیں ہوا. تو بس وہ پھر نماز چھوڑ دے گی دوبارہ سے، اور باقی جب اس کے وہ دن پورے ہو جائیں گے اور پھر وہ نہائے گی، پھر نماز پڑھنا شروع کر دے گی. تو کم سے کم مدت 1 دن بھی ہے بھائی حیض کی؟ ہاں جی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ کم سے کم 1 دن بھی ہے. اور اگر ولادت کے بعد 30 دن کے بعد آدمی نہا کر نماز پڑھ لے اور پھر مطلب 30 دن آ گیا تو؟ ہاں دیکھو، میں نے وہ بات وضاحت سے بتائی
کہ انسان تو اپنی طبیعت کے بارے میں خود جانتا ہے اور اس نے یقین کر لیا تھا اب کوئی بھی خون ہے وہ بند ہو گیا ہے، تو اس نے پھر نہا دھو کر کے اپنے احکام شروع کر دیے. لیکن اب اگر اس کے بعد دوبارہ سے خون آ گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ خون ختم نہیں ہوا، تو پھر وہ چھوڑ دے اور دوبارہ سے وہ وہ یقین. نماز پڑھ لی تو پھر ہاں نماز پڑھ لی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے تو یقین کے ساتھ ہی نماز پڑھی نا کہ اب حیض کا خون یا نفاس کا خون بند ہو گیا ہے، تو اس نے تب نماز پڑھی. تو نماز جو پڑھ لی وہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کے بعد وہ پھر نہ پڑھے، چھوڑ دے فوراً، اور پھر جب دوبارہ یقین ہو جائے پھر وہ نماز شروع کر لے. جی جزاک اللہ خیر. السلام یہ علیکم. غسل کے بعد ہی خاوند سے قربت ہو سکتی ہے، جب تک نہیں ہے نا. ہاں جی بالکل ایسے ہی غسل کے بعد. پھر قربت کے بعد پھر غسل ہے یعنی. ہاں پھر تو ظاہری بات ہے غسل. پھر تو اب یہ تو تو اس نے حیض کا یا نفاس کا غسل کیا نا، پھر اس کے بعد پاک ہو گیا، اب اس کے بعد پھر خامد سے قربت حاصل ہوئی، پھر وہ اس کا غسل ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حیض کی حالت میں نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے، پر آپ نے کہا تھا کہ قرآن پڑھ سکتے ہیں. جب ہاتھ صاف ہے تو قرآن پڑھ سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جب نماز نہ پڑھنے کا حکم ہے تو قرآن کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں سوال اچھا ہے آپ کا، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. دیکھیں اب پھر یہ بتائیے کہ جب وہ عورت یعنی کہ ناپاک ہے، یعنی کہ یا تو عورت پاک ہے یا ناپاک ہے، یہ دو صورتیں ہو سکتی ہے نا. تو جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ عورت حیض سے ہے، تو اب جب حیض سے ہے تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ بالکل ناپاک ہے. تو اب بتائیے ناپاک ہے تو عورت آٹا گوندتی ہے تو پھر وہ روٹی پکا سکتی ہے ناپاک ہاتھوں کے ساتھ؟ جی وہ ناپاک ہاتھوں کے ساتھ آٹا گوند سکتی ہے کہ نہیں؟ ہاں گنتی ہے. ہاتھ تو ناپاک نہیں ہوتے. نہیں وہ جب آٹا گوندتی ہے تو کیا اس کے ہاتھ ناپاک ہوتے ہیں؟ جی نہیں. تو پھر اس کا مطلب ہے وہ حیض سے ہے لیکن اس کے باوجود اس کے ہاتھ ناپاک نہیں ہے، کیونکہ یہ یہودیوں کا طریقہ تھا کہ جب عورت کو حیض آتا تھا تو عورت کو بالکل وہ نجس سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے تھے اور اس کو وہ الگ جگہ پر بٹھاتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ بالکل ناپاک ہے، گندی ہو گئی ہے، غلاظت، تو پھر وہ اس کو الگ رکھتے تھے. لیکن اسلام نے ان کے اس طریقے کا رد کیا اور ان کو ختم کیا. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، یہ کس کی آواز ہے مائک کی بند کریں. جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عائشہ مجھے چٹائی پکڑاؤ، تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں تو حیض سے ہوں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا فَإِنَّ حَيْزَتَكِ لَيْسَتْ بِيَدِكِ، کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، تو لہذا تو مجھے چٹائی پکڑا دو. اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جو ہوتا تھا اس کو میں دھویا کرتی تھی. اس سے پتہ چلا کہ عورت جب حیض کی حالت میں ہوتی ہے تو وہ حیض اس کے ہاتھ میں تھوڑی ہوتا ہے، وہ ناپاک تھوڑی ہوتی. اور میں نے پھر جب یہ بات بیان کی تھی تو اس کے بارے میں نے بتایا تھا کہ اس کے بارے میں دو آراء ہیں، دو موقف ہیں. ایک یہی ہے وہ نہ پڑھے نہ چھوئے، اور ایک دوسرا کیا ہے وہ پڑھ لے اور وہ چھو لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو دونوں میں سے جو موقف اچھا لگے اس کو اپنا لیا جائے، دونوں انشاءاللہ ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. یہودیوں کے علاوہ بھائی ہندوؤں میں بھی یہ رواج ہے کہ چولہے میں نہیں آنے دیتے عورتوں کو جو حیض والی ہوتی ہیں، ان سے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاتے. ہندوؤں میں بھی ہے یہ رسم. آپ کہاں سے ہیں؟ ماشاءاللہ آپ ہندوستان سے ہیں؟ جی اچھا ماشاءاللہ اللہ برکتیں عطا فرمائے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جی. ہم بھی ہندوستان سے پاکستان آئے، ہمارے بھی آباء و اجداد وہیں سے آئے، تو ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ان کی ہیں. چونکہ ہمارے خاندان پیچھے چلے جائیں گے 10-12 نسلیں، تو وہ جا کر کوئی ہندو تھا، کوئی سکھ تھا، کوئی جاٹ تھا، ایسے ہی تھے. تو ہم نے اسلام قبول کیا لیکن ثقافت نہیں چھوڑی اپنی.
اسلام اور چیز ہے، ثقافت اور چیز ہے. تو ہم نے اسلام تو کلمہ پڑھ لیا لیکن ثقافت وہی رہی، رسوم و رواج بہت سارے ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ جب جیسے جیسے دین سمجھ رہے ہیں تو اللہ کا شکر ہے وہ ثقافت بھی اسلامی ہوتی جا رہی ہے. تو ٹھیک ہے جی، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے، اللہ سب کو عزت دے. آمین. تو اب ہم شیخ کلاس کو آپ کا اختتام تھوڑا کرتے تعارف ہیں، کرا دیجئے شیخ. دعا پڑھتے ہیں. تو ٹائم ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی.